بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جس موضوع پہ یا جس واقعے کے اوپر یہ ویلاگ کر رہا ہوں، میرا اس پہ گفتگو کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب ایک ہی چیز 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو جائے تو پھر آپ کو اس پہ اپنا تجزیہ اور اپنا مشاہدہ دینا پڑتا ہے۔ آپ نے یقیناً اس ویلاگ کے ٹائٹل کو پڑھا ہوگا جو 3-4 الفاظ پہ مشتمل ہے۔ پہلا لفظ ہے کنجا، دوسرا لفظ ہے نت، تیسرا لفظ ہے قیدو اور اگلا لفظ ہے چودھری۔ آپ جو بھی ہمارے پنجاب پروونس کے دوست ہیں وہ یقیناً ان الفاظ سے بخوبی واقف ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری نئی نسل کو اس بات کا نہ پتہ ہو، لہٰذا میں اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ان الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ کنجا ڈسٹرکٹ گجرات کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور کنجا کی خاصیت یہ ہے کہ جو میجر شبیر شریف شہید ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہوا ہے، ان کا تعلق تھا کنجا سے۔ کہاں سے؟ کنجا سے۔ اور کنجا کی شناخت ہی میجر شبیر شریف ہے۔ جب پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا تو میجر شبیر شریف نے اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے اور ایک غاصب کو اپنا قبضہ جمانے سے روکنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کو مار بھگایا، تو ان کا تعلق تھا کنجا سے۔ اب یہ کنجا نام آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ دوسرا جو نام میں نے اپنے ویلاگ میں مینشن کیا ہے وہ ہے نت کا۔ کس چیز کا؟ نت۔ نت ایک بہت مشہور کریکٹر رہا ہے پنجاب کی علاقے کا۔ وہ کیسے؟ 20-25 سال پہلے ایک فلم بنی تھی جس کا نام تھا مولا جٹ۔ کیا نام تھا؟ مولا جٹ۔ اور اس مولا جٹ کو ریپروڈیوس بھی کیا تھا پچھلے سال، جو جس نے کافی بزنس کیا۔ مولا جٹ میں ایک کریکٹر تھا نت کا۔ نت ایک بدماش ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے جو کہ انتہائی جیدار اور طاقتور بندہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے بھی اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی اس پنجاب میں ایسا ہے جو کہ آ کے میرے سینے پہ زخم لگانے کی ہمت کر سکے۔ اس کو گو کہ ولن بنا کے پیش کیا گیا تھا اس فلم میں، اور یہ کریکٹر پلے کیا تھا مصطفیٰ قریشی صاحب نے جو بھی حیات ہیں، اور بنا کے اس کو ولن پیش کیا گیا تھا، لیکن بیسیکلی وہ دلیر آدمی تھا۔ وہ دلیر آدمی تھا اور اس کے دوسرے کریکٹر کے ساتھ کسی وجہ سے اختلافات بنے، اور ہم اس کو جو ہے اس کو ولن کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن بیسیکلی وہ آدمی دلیر آدمی تھا، نڈر آدمی تھا، اور وہ غیرت کے تقاضوں سے بخوبی واقف تھا۔ تو یہ ہے ہمارا دوسرا کریکٹر نت۔ پہلا ہم نے بتایا کنجا، دوسرا کریکٹر ہم نے بتایا نت، اور تیسرا جو میں نے اپنے ٹائٹل میں نام مینشن کیا وہ نام ہے قیدو کا۔ کون؟ قیدو۔ قیدو سے ہماری پرانی نسل تو یقیناً واقف ہے، لیکن ہماری نئی نسل کو چونکہ ہم نے اپنی ثقافت سے اور اپنے معاشرے سے اور اپنی ہسٹری سے دور رکھا ہے تو ان کو ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ میں مختصراً سی اس کی وضاحت کر دوں۔ قیدو وہ کریکٹر ہے جو ہیر رانجھا کی کہانی میں جس کا مین رول تھا۔ کس کا؟ ہیر رانجھا۔ ہیر رانجھا کی فلمیں بھی کافی بنی ہیں ہمارے ملک میں، اور یہ سٹوری بھی پنجاب سے ہی بلانگ کرتی ہے۔ کنجا بھی پنجاب میں، نت کی سٹوری بھی پنجاب میں، اور قیدو کو بھی۔ جس طرح نت کو ولن بنا کے پیش کیا گیا ہمارے معاشرے میں، اسی طریقے سے قیدو کو بھی ولن بنا کے پیش کیا گیا اس فلم ہیر رانجھا میں یا ہیر رانجھا کی سٹوری میں۔ حالانکہ پنجاب کی عزت کا جو چوکیدار تھا یا جو ذمہ دار تھا یا جو پنجاب کی پگ ہے، وہ میری دانست میں ابھی بھی قیدو ہے، وہ رانجھا نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات پہ مجھ سے، لیکن میں اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ پنجاب کی عزت
آبرو اور اس کا رکھوالا جو تھا جس کو ہم نے ولن بنا کے پیش کیا وہ تھا کیدو۔ کیدو اس لیے اس میں ہیرو تھا کہ کیدو اپنی بھانجی کی عزت بچانے کے لیے ایک غیر مرد جب اس کے پاس آتا ہے، اس سے رشتے کی بات کرتا ہے، اس سے چھپ کے ملتا ہے، تو کیدو چونکہ ایک ٹانگ اس سے معذور بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بھانجی کی عزت اور اپنے گھر کی عزت اور اپنے خاندان کی عزت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کی اپروچ ایسی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہم ہمیشہ ہیرو اور ہیروئن کو پازیٹیو سمجھتے ہیں اور اس طرح کے کریکٹر کو ہم نیگیٹو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کیدو جو تھا اس نے اپنے گھر کی رکھوالی کی، اس نے اپنی بھانجی کی عزت کی رکھوالی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو ولن بنا دیا۔ یہ وہ 3 کریکٹر ہیں پنجاب کے، کنجا، نت اور کیدو۔ اور پنجاب کی سیاست میں اور پنجاب کے معاشرے میں اور پنجاب کے صوبے میں اگر آپ نے کسی کو عزت دینی ہے، کسی کو مقام دینا ہے، کسی کو اپنے رسپیکٹ دینی ہے یا آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں چودھری صاحب، آپ اس کو ٹھاکر صاحب نہیں کہو گے، ایون آپ اس کو کھوکر صاحب بھی نہیں کہو گے، آپ اس کو شاید چٹھا صاحب بھی نہ کہو، لیکن آپ کسی کو جانو یا نہ جانو اگر آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے تو آپ اس کو چودھری صاحب کہتے ہیں۔ اور چودھری کا نام خود سے ایک آپ کو کریج دیتا ہے، ولولہ دیتا ہے کہ اگر چودھری ہے تو یہ غیرت مند ہوگا، یہ جاگیردار ہوگا، اس کا بڑا دل ہوگا اور اس میں معاشرے کے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی اور یہ اپنی باقی کمیونٹی کی عزت کا اور وقار کا خیال رکھے گا اور اس کا پاسبان ہوگا۔ کون؟ چودھری، جس کو چودھری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں میں چودھری برادران، جن کو ہم لوگ وزادار کہتے کہتے نہیں تھکتے، بلکہ کافی سارے میڈیا اینکرز کے شاید منہ پک گئے ہیں ان لوگوں کو وزادار کہتے ہوئے، خاندانی کہتے ہوئے اور بڑا سیاسی گھرانہ کہتے ہوئے کہ جی یہ بہت وزادار لوگ ہیں۔ یقیناً ہوں گے، یقیناً ہوں گے، یقیناً اچھے بھی ہوں گے، لیکن شاید ہے نہیں، شاید ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی چودھری صاحبان کی ایک رہائش گاہ کے اوپر لکھا ہے کنجا ہاؤس۔ وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نام یاد رکھیں، کیا؟ کنجا ہاؤس، یعنی اس کا نام انہوں نے کنجا رکھ دیا اور شبیر شریف کے نام سے چونکہ وہ جگہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے تو انہوں نے اپنے ایک گھر کا نام رکھا کنجا ہاؤس، اور انہوں نے اپنی دوسری رہائش گاہ کے اوپر لکھا ہے نت ہاؤس، یعنی وہ مصطفیٰ قریشی جو کہ غیرت مند تھا، دلیر تھا، نڈر تھا، اس کا نام یا اس سے ملتا جلتا نام انہوں نے اپنی رہائش گاہ پہ رکھا کنجا ہاؤس اور نت ہاؤس۔ پچھلے 3-4 دنوں میں 3 دفعہ پولیس نے، اینٹی کرپشن نے کنجا ہاؤس پہ بھی اٹیک کیا، نت ہاؤس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا اور ان کے گھروں میں بھی گھسے، ان کے گھروں میں بھی گھسے۔ اور یہ جو چودھری برادران ہیں جس سے ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ یہ اپنی لوکیلٹی کے باقی لوگوں کا خیال رکھیں گے، انہوں نے کیا کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے سنا ہو تو 3-4-5 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اشوکا اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے کہ جب یہ فیملی پولیٹکس چلتی ہے تو پھر آپس میں یہ ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ یہاں چودھری فیملی میں بھی یہی ہوا، وہ کنجا کو بھی بھول گئے، وہ نت کو بھی بھول گئے اور وہ اس کیدو کو بھی بھول گئے جس کو پنجاب کی سیاست میں یا پنجاب کی لوک کہانی میں ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہ ولن نہیں ہے، وہ اصل میں ہیرو ہے پنجاب کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جی اس ایک بھائی کے گھر کے دروازے توڑے جا رہے تھے اور دوسرا بھائی آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ بیٹھا ہوا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ سے جی رابطہ کیا، نہیں ہوا، پروونشل گورنمنٹ سے رابطہ کیا، نہیں ہوا، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی اپنی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کیئر ٹیکر تو ہے ہی ان کی اپنی۔ میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو موجودہ کیئر ٹیکر منسٹر ہے محسن نقوی، یہ اور جو سالک ہے اس کا برخوردار چودھری شجاعت کا، یہ آپس میں ہمزلف ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہاں اٹیک ہوگا اور ان کو پتہ نہیں ہوگا؟
ان کی گھروں کی عورتوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن یہ آرام سے بیٹھے رہے کہ جی وہ چچا ہے کیونکہ ہمارے پولیٹیکل اختلافات ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، یہ پیپلز پارٹی سے ملے، یہ نواز لیگ سے ملے، یہ تحریک انصاف سے ملے، انہوں نے ہماری پارٹی چھوڑ دی۔ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ یہ ان کی عزت کا معاملہ ہے، یہ ان کے وقار کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ سیاست اور یہ چیزیں پس پشت چلی جاتی ہے، اور سامنے جو چیز آتی ہے وہ آپ کی فیملی کا میٹر اور آپ کے وقار سامنے آتے ہیں۔ بلکہ انہی چودھری صاحبان کے ایک بھائی نے کہا کہ جی پرسوں پولیس والے آئے اور ان کے پاس نہ وارنٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی سرچ کوئی اپروول تھی، اس کے باوجود ان کو میں نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی کہ آپ سرچ کریں۔ تو جب آپ اس کو اجازت دے رہے تھے اور آپ کے گھر کے اوپر نت ہاؤس لکھا ہوا ہے، تو کیا آپ کو وہ مصطفیٰ قریشی یاد نہیں تھا جو سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا پولیس کے سامنے؟ اس ٹائم آپ بھول گئے تھے؟ آپ میں اپنی سیاست اس قدر اس نے نفرت آپ لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو بھی بھول گئے ہیں، آپ اپنے انٹرنل خاندانی روایات کو بھی بھول گئے ہیں۔ ہمارا تو کوئی بھی واسطہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کی فیملی ہے، آپ ایک دوسرے کو مارے، قتل کرے، عزت دے، بے عزت کرے، کسی کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ نے اپنے آپ کے ساتھ برا کر دیا۔ آپ اس صوبے کے چودھری کہلاتے ہو، جب بھی چودھری کا نام پنجاب میں آئے گا تو پہلا نام چودھری شجاعت کا اور چودھری پرویز الہی کا اور چودھری ظہور الہی کا آئے گا۔ لیکن آپ چودھریوں نے کیا کیا؟ آپ نے کنجا کو بھی نیچے گرایا، آپ نے نت کو بھی بے عزت کیا، اور آپ اس قیدو سے بھی گئے گزرے اس پورے معاملے میں ثابت ہوئے ہیں، جس نے ایک ٹانگ سے معذور ہوتے ہوئے بھی اپنی بھانجی کی رسپیکٹ اور اس کی عزت کو بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، لیکن آپ اپنی پولیٹکس کو داؤ پہ نہ لگا سکے۔ آپ اپنی ذاتی چپکلشوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ کی آنکھوں پہ شاید پٹی بن گئی ہے، اور آپ سے یہ باقی قوم، باقی لوگ کیا سیکھیں گے؟ ہم اس معاشرے کو، اس ملک کو کہاں پہ لے کے چلے گئے ہیں؟ ہم نے اس کی روایات کا بیڑا غرق کر دیا ہے سو کالڈ پولیٹکس کھیلتے ہوئے۔ آپ دونوں کی تو مثال دی جاتی تھی، شاید ہمیں بھی کافی عرصے تک پتہ نہیں تھا کہ آپ آپس میں کزن ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بھائی ہیں، لیکن آپ بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ نہ نواز نے کیا ہے، نہ زرداری نے کیا ہے، نہ عمران نے کیا ہے، نہ کسی باجوہ نے کیا ہے، نہ کسی شہباز نے کیا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف پولیٹکس کے ساتھ اور دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آپ کم از کم اس چودھری کے نام کا خیال رکھیں، آپ کم از کم اس نت کو اور اونچا کریں، آپ کم از کم ہماری ملکی تاریخ میں جو کنجا کی حیثیت ہے اس کو تو نیچے نہ کریں۔ آپ کم از کم اس قیدو کو، جس کو اب تک اس پورے معاشرے میں، پنجاب کے معاشرے میں بلکہ پورے ملک کے معاشرے میں اس کو ویلن سمجھا جاتا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ہیرو ڈکلیئر کریں، نہ کہ آپ قیدو کو بھی شرمندہ کر دیں، آپ نت کو بھی شرمندہ کریں، اور آپ کنجا کو بھی شرمندہ کریں، اور خود کو چودھری برادران کہلائیں۔ آپ یقیناً چودھری برادران ہوں گے، لیکن آپ چودھری برادران کے ساتھ چودھری بنے بھی، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت، آپ کا گھرانہ ہے، اس کے بعد باقی گفتگو ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، پنجاب میں کوئی اس کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، کسی چودھری کے پاس، کسی چٹھا کے پاس، کسی کھوکر کے پاس یہ ویلاگ جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن میں نے اپنا فرض پورا کر دیا جتنا میں ہسٹری کو جانتا ہوں اور جتنی میری نالج ہے، کہ آپ نے کنجا کو بھی شرمندہ کیا، آپ نے نت کو بھی شرمندہ کیا، اور آپ نے قیدوں کو بھی شرمندہ کیا۔ اگر آپ میں احساس ہے اور آپ تک یہ میسیج پہنچے تو آپ لوگ اپنے گریبانوں میں لازمی دیکھیے گا اور توبہ استغفار کیجیے گا، اور اپنی اولاد کو، یہ جو آپ کی نسلیں ہیں نا، جس میں کوئی سالک ہے تو کوئی شافع ہے تو کوئی شجاعت ہے، یہ اس طرح کے بچے جو ہے ان کو سنبھالیں، ان کو حلال کا لقمہ کھلائیں تاکہ یہ آپس میں نہ لڑیں۔ پچھلے دنوں ایک جو چودھری شافع نے انٹرویو دیا اس کو، کاشف عباسی کو، مطلب اس کو سن کے مجھے شرم آئی ہے کہ یہ وہ چودھری ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کرے، اور ہمارے ملک کی یہ جو کلچر کو برباد کرنے کا اور یہ جو روایت کو تباہ و برباد کرنے کا جو موسم آیا ہوا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس موسم سے عزت کے ساتھ نکل جائیں، کیونکہ عزت ہے تو سب کچھ ہے۔
عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ دے، ہمیں بھی سمجھ دے، اور ہمارے ملک کے بڑوں کو بھی سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔